الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا سورج اور چاند گرہن کے بارے میں۔ ہم ہفتہ واری درس میں ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے سورج گرہن سے متعلق جو شرعی احکامات، تعلیمات اور اس کو متعلق توہمات مشہور ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھیں۔ تو اس موقع پر سورج اور چاند گرہن کے موقع پر کچھ احتیاطیں اور کچھ قابل توجہ باتیں جو ہیں وہ آج آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ سورج یا چاند گرہن کے مواقعوں پر کچھ ضروری احتیاطیں ہیں جو ضرور بجا لانی چاہیے، مگر یاد رکھیے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ احتیاطیں ہیں کیجئے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو شرعی حکم سمجھ کے اختیار نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر ان کو ترک کر لیا تو گناہ نہیں ہے کہ اہل اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے، ان کے مشاہدات سے ثابت باتیں ہیں کہ جن کے تقاضوں پر عمل کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت، مریض، جس مرد یا عورت کی منگنی یا نکاح ہو چکا ہو اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے خالی، جس کے رشتے کی بات چل رہی ہو، جس کی شادی کو ابھی سال بھی پورا نہ ہوا ہو، جس کا روزگار شروع ہوئے ابھی 3 ماہ پورے نہ ہوئے ہوں، جس کے اختلافات کے بعد صلح ہو رہی ہو، یعنی بات چیت چل رہی ہو صلح کی، کوئی واقعی کسی وظیفے کا عامل بننے کے لیے چلہ کشی میں ہو اور ابھی عمل پورا نہ ہوا ہو، جس کا کوئی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہو اور ابھی مکمل نہ ہوا ہو، کسی کے جھگڑے میں طلاق دینے یا مقدمہ کرنے یا قتل کرنے وغیرہ میں دھمکی دینا چاہتا ہو تو ابھی نہ دے، اور اگر دھمکی مل رہی ہو تو مذکورہ بالا تمام خواتین حضرات کو چاہیے کہ وہ گرہن کے پورے وقت میں چھری یا قینچی سے کوئی بھی چیز کاٹنے سے پرہیز کریں، یا آگ میں کسی چیز کو جلا کر راکھ کرنے سے گریز کریں کہ بعض اوقات اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جاہل مولویوں کی بیجا تنقید اور خوامخواہ ضد پر ہرگز توجہ نہ دیں، کہ ویسے ہی ہم نے آپ سے عرض کیا ہے یہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ باتیں ہیں، شرعی احکامات نہیں ہیں۔ تو مولانا حضرات کہ جو ان مشاہدات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی باتوں کو اس میں شرعی حکم کی حیثیت دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو ایسے مولانا حضرات کی گفتگو سے اور ان کی اعتراضات سے پر بالکل توجہ نہ دی جائے، بلکہ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں بزرگوں کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ شرعی احکامات نہیں ہیں، اگر ان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عالم دین یا کوئی صاحب اس بات پہ یہ اعتراض کر دے کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تو بھائی ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، تو لہٰذا شرعی حکم سمجھا بھی نہ جائے، اور شرعی حکم سمجھ پہ کوئی اعتراض کرنا یہ بالکل بیجا بات ہے۔ ہمیشہ زندگی کے ہر معاملے میں نہ تو وہمی بن کر بدعات و خرافات کا راستہ اپنائیں، اور نہ ہی بے خوف ہو کر احتیاط کا پہلو اپنے ہاتھ سے چھوڑیں، کیونکہ وہم انسان کے ذاتی خیالات سے پیدا ہوتا ہے اور احتیاط صالحین اور تجربہ کاروں کے مشاہدوں سے معلوم ہوتی ہے۔ تو ان کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں زندگی گزاریں، ورنہ تو زندگی کے ہر پہلو میں جہاں آپ کے تجربات کی روشنی میں کسی کے تجربات کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو پھر شرعی حرام حلال یہ نہیں پوچھا جاتا، شرعی تقاضوں کے مطابق ہے تو اس کو کر دیا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں اپنے وہم اور اپنے خیالات، ذاتی خیالات اور وسوسوں کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس سے زیادہ احتیاطی تدابیر میں اضافہ نہ کریں تاکہ توہمات کا دروازہ بند ہو۔ احتیاطی تدابیر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور حفاظت کی التجا کریں، کیونکہ اس کے فضل و کرم کے بغیر انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں نکاح کرنا، شادی کرنا، فاتحہ کرنا، محفل سجانا، سفر کرنا، سمجھنا سمجھانا، پڑھنا پڑھانا، خوشی اور غمی وغیرہ کی تقریب کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت منحوس نہیں ہے اور نہ ہی یہ وقت برکت سے خالی ہے۔ قابل توجہ باتیں کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نسلوں کو ایسے مواقع کے بارے میں اپنے دین کی تعلیمات ضرور دیں۔
دیگر مبارک ایام اور مقدس راتیں اور ان کی اسلامی قدریں اور ان کی صحیح معلومات اور ایام کے اعمال وغیرہ ان ایام کے اعمال اور افعال وغیرہ ضرور سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی بچوں کو، اور توہمات اور بدعات سے بچائیں۔ آج ہماری جہالت و غفلت کی وجہ سے ہماری نسلیں بابرکت موقعوں کی برکات سے محروم ہیں۔ دوسری جانب کفار و ادوار کی بیہودہ رسومات اور ان کے مذموم عزائم ہمارے گھروں میں بسیرا کر رہے ہیں، بلکہ مقدس ایام میں بھی ان کی رسمیں چل رہی ہیں۔ مثلاً شب برات میں آتش بازی، لیلۃ القدر میں عید کی خریداری، شب عاشورہ میں ملی جلی رسمیں وغیرہ، عید کے ایام میں آوارہ گردی وغیرہ۔ یوں ہی یاد رکھیے کہ بے شک اسلام ایک حقیقت ہے اور حقیقت پسند بھی ہے، اس کے احکام اور اس کے جو تعلیمات ہیں بالکل سچی ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ اسی کے اوپر چلنے میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے، جمعہ کا دن، عید کا دن، مقدس راتیں اور دیگر ایام مبارکہ کوئی بیکار تو پیدا نہیں کیے، بلکہ اپنے بندوں کی ظاہری اور باطنی خوشیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو پیدا کیا ہے، اور ان ایام کو اپنے بندوں کی باطنی اور ظاہری خوشیوں کے لیے، ان کی بخششوں کے لیے، راحتوں کے لیے اور معافی کے لیے اور ہدایت و معرفت اور نصرت اور تنبیہ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات مقرر کیے ہیں، تو ان کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچی رشد و ہدایت پر گامزن فرمائے اور ہر مبارک وقت کی قدر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔